ایلینز، اگر وہ مخلوق جسے سائنس صدیوں سے ایلینز کے نام سے ڈھونڈ رہی ہے وہی یاجوج ماجوج ہوں جن کا ذکر قرآن کریم نے بہت پہلے کر دیا تھا، پہلی نظر میں یہ خیال عجیب لگتا ہے، لیکن جتنا آپ اس بارے میں سوچتے جائیں اتنا ہی سوال مزید دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کو ٹھہر کر سوچیں، اب تک سائنس 5500 سے زیادہ ایسے پلانٹس کی تصدیق کر چکی ہے جو ہمارے سورج کے علاوہ دوسری دنیاؤں دوسرے سولر سسٹم میں گھوم رہے ہیں۔ ان میں سے درجنوں پلانٹس اس جگہ پر ہیں جسے ہم قابل رہائش یا ہیبیٹیبل زون کہتے ہیں، جہاں پانی لیکوڈ حالت میں رہ سکتا ہے، یعنی زندگی کے لیے بنیادی شرط پوری ہو سکتی ہے۔ ان سب میں ایک نام بار بار سائنسدانوں کے گفتگو میں آتا ہے، کیپلر 452b۔ یہ ہماری زمین سے بڑا ہے، سورج جیسی ہی ایک تیز روشنی والے ستارے کے گرد گھومتا ہے اور اتنے مناسب فاصلے پر ہے کہ وہاں زندگی کے آثار بن سکے۔ اگر کہیں اس کائنات میں زمین کا کزن موجود ہو تو شاید یہی وہ جگہ ہے۔ اور اب بات یہاں سے اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہر چند سال بعد ہماری دوربینیں آسمان سے کچھ ایسا پکڑ لیتی ہیں جو سائنسدانوں کو چونکا دیتا ہے۔ کہیں سے آنے والی ریڈیو لہریں کی اچانک تیز جھپٹ، یا دور خلا سے آنے والے دہرائے جانے والے سگنلز جن کا مطلب آج تک پوری طرح سائنس سمجھ ہی نہیں پائی۔ اب کچھ بھی حتمی طور پر ایلینز کا ثبوت نہیں، مگر اتنا عجیب ضرور ہے کہ سائنس اسے بس صرف نظر انداز نہیں کر سکتی۔ جیسے 1977 کا مشہور واو سگنل آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے، نہ اس کا سورس ملا اور نہ اس کا ریزن۔ اور حالیہ برسوں میں تو مزید حیرت انگیز چیزیں سامنے آئیں، جیسے فاسٹ ریڈیو برسٹ FRBs، روشنی کے برسوں کے فاصلے سے آنے والے انتہائی طاقتور لہریں جن میں سے کچھ بار بار وہی پیٹرن دہراتی ہیں، جیسے کوئی دور سے کوئی کوڈ، کوئی میسج، کوئی سگنل بھیج رہا ہو۔ یہ سب مل کر ہمیں ایک ہی سوال کی طرف لے جاتا ہے، اتنی وسیع کائنات، اتنے عجیب اشارے، کیا واقعی ہم اکیلے ہیں؟ یہ وہی سوال ہے، یہ وہی سلسلہ ہے جسے ہم پچھلی 2 قسطوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا قرآن کریم نے کہیں زندگی کے زمین سے باہر موجود ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے ہم نے حضرت ذوالقرنین کے سفر کو سمجھنا شروع کیا، اور پچھلی 2 اقساط میں ہم نے اس بات پہ بحث کی کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنے 2 حیران کر دینے والے سفر مکمل کر لیے۔ دونوں دفعہ وہی سبب، وہی الہی راستہ، ایک ایسا کاسمک روٹ جو انہیں آگے کھینچتا ہے، ایک ایسا راستہ جن پر ان کا کوئی اختیار نہیں، جو انہیں ایسے لے جاتا ہے جیسے